الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التجاري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن التجاري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے: ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغ جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد
محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پڑھ لیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام یہ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و سب اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز چند ضروری باتیں حضرت جناب علی المرتضیٰ کی عظمت، ان کے شان اور مقام اور فضیلت و منقبت کے متعلق گزارش کی جائے گی۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور حضرت جناب علی المرتضیٰ قوم کے قریشی اور قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل سے نوازا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا اور لوگ سرکار دو عالم کے دشمن بن گئے، اس وقت جناب علی المرتضیٰ وہ پہلے ہاشمی ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم پر کلمہ پڑھا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی تصدیق کی۔ مردوں میں سے جناب ابو بکر، عورتوں میں سے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سے جناب زید، اور بچوں میں سے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ کرام، علماء کرام کی نظر کے اندر تین طبقات کے اندر تقسیم ہے۔ ایک وہ طبقہ جس نے ہجرت سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھا، دوسرا وہ طبقہ جس نے ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا، اور تیسرا وہ درجہ اور طبقہ جس نے فتح مکہ کے دن
یا فتح مکہ کے بعد رحمت کائنات پر کلمہ پڑھا؟ جن لوگوں نے ہجرت سے قبل میرے آقا پر کلمہ پڑھا، ان کو قرآن سابقین اولین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ آمنہ کے نام کے تمام صحابہ عظمت والے 10 صحابہ کرام کو میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر جلدی ہونے کی بشارت دی۔ ان کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جلدی، عمر جلدی، عثمان جلدی، علی جلدی، طلحہ جلدی، زبیر جلدی، سعد جلدی، سعید جلدی، ابو عبیدہ ابن جراح جلدی، عبد الرحمن ابن عوف جلدی۔ ان 10 صحابہ کرام کے اندر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے امت کو 4 صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ کون ہے خلفاء راشدین؟ حضرت جناب ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے حضرت جناب علی کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے محترم دوستو، بے شمار فضائل حضرت علی کے شب ہجرت جب میرے محبوب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، میں نے گزشتہ 3 جمعہ کو مبارک کے سماعت میں واقع ہجرت کو بیان کیا ہے۔ گزارش کی تھی میں نے کہ امام الانبیاء کے بستر کے اوپر سونے والے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو معلوم ہوا جس طرح واقع ہجرت کے اندر جناب صدیق اکبر شریک نبوت ہے، اسی طرح واقع ہجرت کے اندر جناب علی المرتضیٰ بھی شریک ہجرت ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہے۔ جب میرے آقا کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی اور اللہ نے حکم فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کے اندر حضرت سیدنا حیدر کرار علی بن ابی طالب شامل ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس کا لفظی ترجمہ پکی بات، راضی ہو چکے اللہ المؤمنوں سے کہ وہ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر امام الانبیاء تیرے دست کرم پر بیعت کر رہے تھے۔ حاضرین مکرم، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قوم کے قریشی قبیلہ بنی ہاشم میں سے پہلی شخصیت جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم پر کلمہ پڑھا، حضرت جناب علی المرتضیٰ بچے تھے، رحمت کائنات کی رحمت والی آغوش میں آئے۔ جناب سیدنا علی بن ابی طالب صادقین اولین میں سے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والصادقون الاولون من المہاجرین
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میاں رضا کا ساتھی فکر عطا فرما رہے ہیں. رب فرماتے ہیں راضی اللہ میاں راضی ہو چکا کن سے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حضرت جناب سیدنا علی بن ابی طالب سابقین اولین میں سے ہے. میرے محترم دوستو، حضرت جناب علی کی فضیلت آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. جناب علی المرتضی کی فضیلت کہ حضرت علی المرتضی خلفاء راشدین میں سے ہے. اور یہ بھی جناب علی کی فضیلت ہے کہ رحمت کائنات نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ زہرا بطول سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت جناب حیدر کرار کے ساتھ فرمایا. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی سیدہ زینب شادی ابوالقاسم ربیع کے ساتھ ہوئی. 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم کے بعد دیگر شادی حضرت امیر عثمان سے ہوئی. اور چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا بطول ان کا نکاح اور شادی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اپنے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا انس ادعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر کو بلا کر لے آؤ، عمر کو بلا کر لے آؤ، عثمان کو بلا کر لے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا، تینوں حضرات کو بلا کر لے آیا. تو ابو بکر نے گزارش کی اللہ کے پاک پیغمبر خیریت تو تھی، آپ نے ہمیں جلدی جلدی بلوایا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بن علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضی کے ساتھ کر دوں. آقا ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ بن علی، میں تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے نکاح کے گواہ تم بن جاؤ. شادی جناب علی المرتضی کی، شادی پیغمبر کی بیٹی سیدہ زہرا کی، نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین. میرے آقا نے فرمایا علی ہاتھ مہر کے پیسے ہیں؟ یا رسول اللہ دن گزرا جہاد کے اندر، رات گزری مسلح کے اوپر، میرے پاس تو ہاتھ مہر کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ سرا بیچ کر آؤ. حضرت سیدنا علی المرتضی اپنی زرہ مبارک لے کر فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو راستے کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی مل گئے. پوچھتے علی خیریت تو ہے، کیوں زرہ بیچ رہے ہو؟ میری شادی ہے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ، حق مہر کے پیسے نہیں. کیا قیمت ہے؟ کیا شادی کا خرچہ ہے؟ 450 درہم. حضرت جناب عثمان نے پیسے دے دیے، زرہ لے لی. زرہ پر قبضہ امیر عثمان کا، پیسوں پر قبضہ حضرت شیر خدا کا. اس کے بعد جناب عثمان وہ زرہ واپس کر دیتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں جناب علی بڑے حیران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا وجہ امیر عثمان؟ سودا پکا نہیں. جواب ملتا علی سودا پکا ہے، میرا دل چاہتا ہے شادی پیغمبر کی بیٹی کی ہو، خرچہ امیر عثمان کا ہو. حضرت جناب علی المرتضی لے کر پیسے لے کر آمنہ کے لال کے بے دولت پر حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا علی المرتضی کیسا گاہک مل گیا، کیسا تاجر مل گیا، کیسا بیماری مل گیا؟ یا رسول اللہ کے غلام جناب عثمان نے کہا
میرا دل چاہتا ہے پیغمبر کی بیٹی کی شادی پر خرچہ امیر عثمان کا ہو۔ علاقے کے لوگوں سنو ذرا ذوق کی بات، امام الانبیاء نے یوں رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے، فجعلہ بخیر، دعائے خیر فرمائی، اللہ عثمان کے گھرانے کو ایسے رنگ لگا دے جس طرح اس نے میں محمد کی بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا۔ یاد رکھیں جناب علی کی رات مصلے پر گزرتی تھی، آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جناب علی المرتضیٰ کے گھٹنے کے اندر تیر چبھا یا کانٹا لگا، جراح کھینچتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، شاگرد نے کہا ہمیں علم ہے کس وقت کھینچنا ہے۔ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت کی، جراح کو شاگردوں نے کہا اب وقت ہے کانٹا یا تیر نکال دو، اس نے نکال لیا۔ علی المرتضیٰ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فرماتے یار مجھے درد نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہے، حضور ہم نے نکال لیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اور ذات بابرکات کی جس کے قبضے کے اندر علی کی جان ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تم نے تیر نکالا ہے یا نہیں نکالا۔ یہ محنت ہوتی تھی عبادت کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ نمازی، جناب علی المرتضیٰ امام الاولیاء، اس وقت دنیا کے اندر 4 سلسلے باطنی اصلاح کے، روحانی اصلاح کے کر رہے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ ان 4 میں سے 3 سلاسل طیبہ کا تعلق حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی امام الاولیاء ہے، حضرت علی المرتضیٰ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے ایک وصف حضرت علی کے اندر نمایاں رکھی، وہ ہے شجاعت، بہادری، دلیری، جرأت۔ ابو بکر صداقت، امیر عمر عدالت، جناب عثمان سخاوت، جناب معاویہ سیاست، حسنین شریفین ریاضت و شہادت، عبداللہ بن مسعود فقاہت، ابن عباس قرآن کی تفسیر مفسر۔ اللہ نے جو ایک نمایاں صفت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اندر رکھی، وہ ہے بہادری، جرأت، مرد میدان ہونا۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ وہ بدر ہے، جب میرے آقا کی جماعت کی تعداد 313 تھی اور مقابلے کے اندر 1000 سے زائد کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر! آج کفر یہ سوچ کر آیا تھا کہ محمد اور محمد کی جماعت کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی کہ ذرا چلو میدان کی طرف، مقتل کی طرف آ رہے ہو تو۔ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کی صفیں بنائی اور اللہ کی دربار کے اندر دعا مانگی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی پھر کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دعا مانگ رہے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، پروردگار عالم اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے، میری زندگی کی پونجی اللہ یہ 313 ہے، میرا سرمایہ 313 ہے، میرا مالک، اگر آج یہ لوگ ختم ہو گئے، پروردگار عالم زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آمنہ کے لال رو رہے ہیں، نبوت مضطرب ہے، آمنہ کے لال کے کندھے مبارک سے حضور اکرم کی چادر مبارک نیچے گر گئی، دعا مانگ رہے سرات کی کیفیت، جب میرے محبوب کی پریشانی حد سے بڑی، غیر سے آواز ہوتا ہے میرا محبوب کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر کے اندر ظاہری طور پر تم کمزور ہو، لیکن ذوق سے بولے فتح دینے والا کون؟ نصرت دینے والا کون؟ امداد کرنے والا کون؟ گھبراؤ نہ، میدان کے اندر جانا تمہارا کام 313 کو 1000 پر غالب کر دینا میں اللہ کا کام۔ حضور اکرم کے مقابلے میں سے 3 قریشی باہر نکلے اور انہوں نے آ کر مبارزت کی، کون ہے ہماری تلوار کا مقابلہ کرنے والا؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم میں میدان بدر کے اندر اپنے 3 مجاہد بھیجے، جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ کفار کی طرف سے آنے والے پوچھتے تم کون ہو؟ ان 3 صحابہ کرام نے اپنا تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم قریشی ہیں، ہمارے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قریشی کو نکالو۔ تو نگاہ نبوت علی المرتضیٰ کے چہرے پر پڑی۔ آمنہ کے لال نے سب سے پہلے جو 3 اپنے غلام میدان بدر کے اندر کفار کے مقابلے کے اندر نکالے، ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، جس طرح باز اپنے شکار کو اچک لیتا ہے، یوں آنکھ ہمکنے سے پہلے حیدر قرار نے اپنے مقابل کو زمین پر گرایا۔ دائی مختصر ہے، میں ذرا جلدی کر رہا ہوں۔ دوسرا مارکا احد کا ہے، یہ بظاہر بڑا عجیب مارکا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا بڑے بڑے حضرات پریشان ہو گئے، لیکن علماء کے 7 مہاجر 7 انصار امام الانبیاء سرکار دو عالم کے اس وقت بھی رحمت کائنات کے مشکل وقت کے اندر ساتھ تھے۔ ان 7 مہاجرین میں سے پہلا نام حضرت سیدنا ابو بکر کا ہے اور دوسرا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یعنی احد کے میدان کے اندر بھی جناب علی ثابت قدم رہے۔ تیسرا مارکا خندق کا، علماء لکھتے ہیں آمنہ کے نام نے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھدوا دی تاکہ کفار کا لشکر ہماری طرف نہ آ سکے۔ کافروں کا ایک بہت بڑا پہلوان ہے جس کا نام عامر بن عبد ود ہے، اس نے گھوڑے کو جولان دی اور مسلمانوں کے علاقے کے اندر گھوڑا آ گیا۔ آ کر وہ معذرت کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تمام غلامان نبوت نے، صحابہ رسول نے حضور انور کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ جب تک امیر اجازت نہ دے جہاد نہیں بنتا۔ حضرت اجازت لینے کے لیے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علماء لکھتے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان حدیث و سن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بھائی آپ بیٹھ جائیں۔ اس نے پھر کہا ہے کوئی مائی کا نام جو میرا مقابلہ کرے؟ اصحاب رسول نے پھر بغرض ایجاد چہرہ نبوت کو دیکھا، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ مجھے جانے دو میں جاتا ہوں۔ حضرت نے پھر کہا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں۔ علماء کے عامر نے تیسری مرتبہ للکارا ہے کوئی مائی کا لال جسے ماں کے دودھ سے ناز ہو میرا مقابلہ کرے۔ اصحاب رسول نے پھر چہرہ نبوت کو دیکھا، اجازت ملے ہم مقابلہ کریں۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں مقابلے میں۔ یہ کام تھا بار بار کھڑا ہونے والا، آپ کا اور میرا پیر
زہرا کا بر، رسول اللہ کا وزیر، حسنین کا بابا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے میں جاتا ہوں مقابلے کے اندر۔ علماء کے جب 3 مرتبہ ہو گئے تو حضور نے پیٹھ مبارک پر ہاتھ رکھا اور میں جاؤ میدان کے اندر۔ سامنے گئے، عمرو نے اپنے وقت سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر جکڑا ہوا چھپا ہوا کھڑا ہے۔ سامنے علی المرتضیٰ پہنچے، کہنے لگا نوجوان بچہ میں کفر کا نامور پہلوان ہوں، ہٹ جا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ حضرت علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا عمرو کافر کی نظر تیز تلوار پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر قوت پروردگار پہ ہوتی ہے، میری جوانی کو نہ دیکھ، مقابلہ کر۔ کہتے ہیں حملہ کرو۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا پہل مسلمان کا کام نہیں۔ عمرو نے حملہ کیا، میرے حضرت نے روکا، پھر تلوار نیام سے نکالی، فرمایا تیار ہو جا، محمد کے خادم کا وار ہونے والا ہے، آمنہ کے لال کا ویر حملہ کرنے والا ہے۔ علماء لکھتے جب حیدر قرار نے وار کیا زمین سے دھول اڑی، اللہ جانے کون زمین پر گرا ہے۔ اتنے کے اندر حضور نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، آسمان کی طرف کر کے کہتے اللہ محمد کی عزت کے واسطے علی کو فتح عطا فرمانا۔ یہاں تک کہ اسی دھول میں سے نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء مسکرا کے فرماتے ہیں مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے علی کو فتح عطا فرمائی ہے۔ تو میدان خندق کا ہیرو حضرت سیدنا حیدر قرار۔ خیبر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ میدان خیبر میں پہنچے، سامنے مرحب کھڑا ہے، سب سے پاؤں تک سینے کے اندر جکڑا ہوا ہے، تلوار ہے نیام ہاتھ کے اندر، ادھر سے اللہ کا شیر ہے جی، ظاہری شکل مبارک کے اندر کمزور، تشریف لے گئے اور مرحب دے کے کہنے لگا اور نوجوان بچہ میں تیرے ساتھ نہیں لڑتا، میں نے سنا ہے کہ محمد کو اپنے بھائی علی پر بڑا ناز ہے، آج میں علی کا مقابلہ کروں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ میدان خیبر میں پہنچے، سامنے مرحب اپنے گھوڑے کو کبھی ادھر دوڑاتا ہے کبھی ادھر دوڑاتا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، بار بار کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحبو، قد علمت خیبر انی مرحبو، خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں بڑا آزمودہ پہلوان، قد علمت خیبر انی مرحبو، خیبر کا میدان جانتا ہے، دنیا جانتی ہے میرا نام مرحب ہے۔ حیدر قرار بھی جوش میں آئے، فرمایا والدہ سمیت بھی امی حیدرا، پھر سن لے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں مقابل آنے والے کو چیر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینے والا، سمجھا بھی مرحب، کہتے ہیں نوجوان میں تیرا مقابلہ نہیں کرتا، میں تو محمد کے بھائی علی کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت علی نے جواب دیا، کسی شاعر نے اپنے انداز کے اندر بڑا عجیب رنگ بھرا، حضرت علی دیکھ کے کہتے ہیں مرحب، کہا کہا علی تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی پھٹی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے، کہا ہے بے قرار، کہا علی المرتضیٰ،
تیرے پیٹھ پر کفر کا ہاتھ، اس کے پیٹھ پر نبوت و خدا کا ہاتھ۔ مسلمانوں کی دعائیں، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پھٹی ہے تو، اسلام کا وہ باز ہے۔ کہنے لگا نہیں میں علی کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت شاہ علی فرماتے ہیں چلو پہلے میرے ساتھ لڑ کے دیکھ لے، آیا موقع تو پھر علی کے ساتھ بھی لڑ لینا۔ بات شروع کیا، سبحان اللہ، حضرت علی نے حملہ کیا، مرہم زمین پر گرا، زبان پر بڑے عجیب جملے ہیں، دیکھ کے کہتا نوجوان یہ شکست سے پاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے درے قرار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے درے قرار ہے، تیری تلوار چلانے کا انداز بتاتا ہے کہ محمد کبیر علی المرتضیٰ تو ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت علی بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑی فضیلت والے، حسنین کے بابا علی المرتضیٰ، زہرا کے خان علی المرتضیٰ، ہمارے پیر علی المرتضیٰ، سابقین اولین میں سے علی المرتضیٰ، اللہ پاک نے جناب علی کو بہت بڑے فضائل، مناقب و مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا حالت نماز کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صبح نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نماز کی کیفیت کی ہے، نماز کے انتظار میں رہنا، نماز کی تیاری میں رہنا۔ اس لیے میں نے کہا نماز کی حالت میں مومن جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو حکم نماز کا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا، زخم گہرے ہوئے، عبد الرحمن پکڑا گیا، باہر بیٹھا ہے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ شربت کا گلاس بنا کر بابا جی کو پیش کرتے ہیں، ابا جی یہ پی لو، سنیے نبی کی تعلیم کی برکت و اثر دیکھیے، حضور کی تربیت کا فیض دیکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا حسن میرے مہمان کو بھی پلایا شربت یا نہیں؟ حضرت آپ کا مہمان کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن میرا قاتل نہیں، میرا مہمان ہے، زندگی ملی خود فیصلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد منتخب ہونے والا خلیفہ فیصلہ کرے گا، جاؤ سے کہو شربت پیے۔ بیٹا حسن مشتبہ شربت کا گلاس لے کر جاتا ہے، حسن فرماتے ہیں پی لو عبد الرحمن، بدبخت تھا، کہنے لگا میں نہیں پیتا، اس کے اندر تم نے زہر ملایا ہوا ہے۔ واپس آئے، بابا جی نہیں پیتا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور میں جاؤ عبد الرحمن کو کہو عبد الرحمن میرا بابا فرما رہا ہے کہ یہ شربت کا گلاس پی لے اور اپنی گناہوں سے توبہ بھی کر لے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر سے اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک میں تجھے نہیں پلاؤں گا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے حضرت علی کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ واقعہ معراج گزارش کروں گا۔ حضور اکرم کا معراج بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔